کے پیچھے چھپا دیا گیا ہے. اچھا یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. مطلب اف یو ایکسپیکٹ دیر ٹو بی اے پیس پلان, اور وہ بھی نہیں کہ ایویں آپ نے اٹھا دیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسی غدر مچا ہوا ہے غزہ میں, ایسی جنگ ہے کہ اگر ابھی اس کو نہ روکا گیا تو وہ تو ختم ہونے پہ آئے ہوئے ہیں وہاں کے لوگ. مطلب پوری, آپ کو پتہ ہے جینوسائیڈ اس کو دنیا تو کہہ رہی ہے, تو لہٰذا اس میں اگر آپ ایک سیپریٹ اسٹیٹ کی بات نہیں کریں گے تو وہ پیس پلان پھوکا سا ہی ہوگا نا. وہ کتنا آگے جائے گا, کتنی دیر تک چل پائے گا, جب آپ نے وہ جو بات ہے, جو مدعے کی بات ہے, وہی کرنا آپ بھول گئے ہیں. ان اینی کیس لیٹس ٹاک اباؤٹ دس. بعض آرا یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ یو لیو ٹو فائٹ another day, لیکن ظاہر ہے کتنا ہی چیزوں پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے. وہ اس حال میں ہیں that they will live to fight another day. I'm sorry. Are they? نظر آ رہا ہے نا کہ فلسطینیوں کے کیا حالات ہیں. فلسطینیوں کی بقا اس وقت سب سے ان کو یہ اہم. کہہ دینا they live to fight another day. اسرائیلی یس بیکاز دے آر equipped, they are okay. وہ تو ہر دن کیا اگلے 100 سال تک لڑ سکتے ہیں. جو حالات اگلے کی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ کوشچن یہ ہے, یہ جو بات ہے نا یہ غلط اس لیے ثابت ہوتی ہے کیونکہ یہاں تو would they live is also a question. That is exactly would they live? Would the aggressor let them live is also a very important question. خیر اسرائیلی جارحیت سے فلسطینیوں کی بقا کوئی خطرہ ہے, ہر فریق کو یہ سمجھ آ رہا ہے, لیکن ظاہر ہے کہیں پوزیشن آف ویکنس سے یہ معاہدہ ہو رہا ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے دنیا کی جو ہمارے سامنے ہے. کسی بھی طرح جنگ بندی کروانا مقصود ہے, یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے. امن کو موقع ملے گا تو اور راستے کھل جائیں گے. ایک رائے یہ بھی سامنے آ رہی ہے. اسی پہ بات کرتے ہیں. ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم. اس موضوع پہ, اس ٹاپک پہ ہم بہت بات کر چکے ہیں اور امید تو ہماری تھی کہ اب تک کچھ نہ کچھ حل تو نکلے, لیکن حل کی طرف بھی جاتے ہیں تو اور سوال آ جاتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحبہ ٹرمپ کے غزہ امن پلان کا سبھی نے خیر مقدم تو کیا, لیکن اب آہستہ آہستہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے اور کھل رہی ہے بلکہ بات کہ معاہدے پر مکمل طور پر سب کا اتفاق نہیں. عرب اور مسلم ممالک فوری جنگ بندی چاہتے ہیں, لیکن فلسطین کی خود مختاری پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا کوئی بھی. تو کیا اب امریکہ پر فلسطینی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دکھانے کے لیے نیا دباؤ آئے گا کہ آپ کوئی تو فیئرنس ہو, کوئی حل تو کوئی نکلے, آلٹریشن ہو شاید, ایبسلیوٹلی فلیکسیبلٹی ہو کچھ. دیکھیں جب یہ پلان اناؤنس ہوا تو یہ تو ہمیشہ سے تھا کہ ڈاؤٹس تھے کہ آیا یہ پلان جو ہے اس پہ کنسنسس ہوگا, کیا یہ اگریمنٹ میں تبدیل ہو سکتا ہے, اور اگر اگریمنٹ ہوتی ہے تو کیا وہ امپلیمنٹیبل بھی ہے پلان کہ نہیں. تو یہ ساری چیزیں تو شروع سے ہی تھیں, اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کچھ ڈاؤٹس جو ہیں وہ زیادہ تیزی اختیار کر گئے ہیں, خاص طور پہ اس بات سے کہ جو پلان صدر ٹرمپ نے ان مسلمان ملکوں کو دکھایا تھا نیو یارک میں جس میں پاکستان شامل تھا, وہ پلان پھر انہوں نے اناؤنس نہیں کیا. ایک مختلف پلان, کم از کم اس کی بہت ساری جو کلازز تھیں یا پوائنٹس تھے وہ تبدیل ہو چکے تھے. تو اور اس کی وجہ تو ظاہر ہے یہی تھی کہ اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے وہ تبدیلیاں کروائیں. تو اس سے کافی تشویش پائی جاتی ہے ان ملکوں میں جو کہ مذاکرات میں شامل رہے, جس طرح قطر ہے, جس طرح ایجپٹ ہے, اور ٹرکی جو کہ اس وقت بلکہ حماس سے بھی ان کے مذاکرات جاری ہیں. ہماری طرف بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں, فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب, ان کو بھی کہنا پڑا اپنی پریس کانفرنس میں کہ جو ان کو ڈاکیومنٹ دکھایا گیا تھا, یعنی کہ وزیر اعظم کو اور باقی لیڈران کو نیو یارک میں, وہ پھر مختلف ہے جو کہ پوائنٹس صدر ٹرمپ نے اس جوائنٹ پریس کانفرنس جو کہ نیتن یاہو کے ساتھ کی, اس میں انہوں نے جو اناؤنس کی. تو اب ظاہر ہے کوشش تو ہوگی مسلمان ملکوں کی طرف سے کہ جو وہ چاہتے تھے کہ اس پلان میں ہو اس کو ریسٹور کیا جائے یا اس کو تکڑا بنایا جائے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس معاہدے تک جیسے تیسے پہنچنے کا مقصد پرائمریلی یہی بتایا جا رہا ہے تمام فریقین کی طرف سے کہ غزہ میں فوری جنگ بندی ہو اور امداد پہنچے. مطلب کمر ٹوٹی ہوئی ہے وہاں, لوگوں کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, روزانہ درجنوں شہید ہو رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے اس معاملے میں فلسطینی حماس ایک فریق ہے, ان پر بھی دباؤ ہے کہ وہ بھی اپنے لوگوں کو کچھ ریلیف دیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس بار حماس بھی تھوڑا کڑوا گھونٹ بھرنے کے لیے تیار ہے یا تیار ہو جائے گی؟
دیکھیں یہ جو پلان ہے یہ ٹیک آف کر نہیں سکتا بغیر حماس کے ایکسیپٹ کرنے کے، تو ان کی رضامندی کے بغیر یہ پلان کہیں نہیں جائے گا. لیکن اس پلان میں یہ ہے کہ حماس کو ڈسارم کرنا ہے اور جو اس کا وجود ہے وہ ختم کر دینا ہے. تو اس میں اور بھی چیزیں ہیں جو کہ ظاہر ہے حماس اس سے ایگری نہیں کرے گا. تو لچک کی آپ بات کر رہے ہیں تو لچک تو ظاہر ہے سب کو دکھانا پڑے گا، لیکن اگر ایک معاہدہ صرف اسرائیل کے ٹرمز پہ ہو تو میں سمجھتی ہوں وہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا. وہ بلکہ حماس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ جو پہلو ہے، حصے ہیں جو بالکل ہی اسرائیل کے فیور میں ہیں ان کو تبدیل کیا جائے. مثال کے طور پہ کہ کوئی ٹائم لائن ہی نہیں ہے اسرائیلی وڈرول کی غازہ سے. وہ اس میں ہے پلان میں کہ جی وہ گریجولی وڈرا کریں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کب کریں گے اور اس کی ڈٹرمن کون کرے گا کہ گریجول کے جو فیزز ہوں گے وہ کون ڈٹرمن کرے گا؟ امریکہ اور اسرائیل. اگر تو امریکہ اور اسرائیل کریں گے تو پھر تو جیسے فلسطینی آلریڈی کہہ رہے ہیں تو یہ تو پھر ساری چیز ہی ایک امریکن اسرائیلی پروجیکٹ ہے. ایک ڈاکٹر صاحبہ یہ تو پھر ایک بہت ہی ایک ٹریجک سچویشن اور بھی ورس ہونے لگی ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ کچھ شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی تو سب کی ترجیح ہے کہ کسی بھی طرح غزہ میں جنگ بندی ہو. اور اگر غزہ امن معاہدے کی ایسی ابتدا نہیں ہو پاتی، کسی بھی وجہ سے سیز فائر نہیں ہوتا، تو پھر یہ جنگ بندی فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کا اگلا چانس ہمیں کب ملے گا؟ بیکاز یہ بھی ایک ٹینشن ہے بڑی کہ ابھی تو ایٹ لیسٹ بات ہو رہی ہے، اگر بات بھی نہ ہوئی، یہ بات ختم ہوگی، یہ چانس ختم ہو گیا تو واٹس نیکسٹ؟ یہ موقع چلا گیا تو کیا ہوگا پھر؟ یہ بہت ہی ایک ڈیلیما ہے، اس لیے کہ ایک طرف ظاہر ہے سب چیز کو اگر الگ رکھ دیں، جس چیز کی ضرورت ہے شدت سے وہ ہے کہ یہ جو خون خرابہ ہو رہا ہے، یہ جو ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے، جینوسائڈ ہو رہا ہے، اس کو روکا جائے. دیکھیں روزانہ بلکہ ٹرمپ کے پیس پلان اناؤنس کرنے کے بعد بھی اسرائیل نے تو انٹینسیفائی کیا ہے اپنا گراؤنڈ اوفینسو غازہ کے شہر پہ، وہاں سے لوگوں کو بے گھر کیا ہے اور ایریل سٹرائکس وغیرہ وہ جاری ہیں. تو اس کا خاتمہ تو بہت ہی لازمی ہے، لیکن اگر یہ پلان آگے نہیں چلتا تو پھر واقعی ایک بہت ہی بڑا بحران آئے گا، جو اس وقت بحران ہے اس سے بھی بڑھ کے، بیکاز کوئی پھر راستہ نہیں نظر آئے گا کہ کس طرح سے اس کی جنگ بندی کرائی جائے. شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحبہ. اور ظاہر ہے وہ جو ہم ابھی بات کر رہے تھے اس پروگرام سے پہلے بھی کہ جو نیتن یاہو اور صدر ٹرمپ کی جوائنٹ پریس کانفرنس تھی، اس میں وہ جو تھا نا arrogance and tone and attitude of اسرائیلی وزیر اعظم and the choice of words وہ بڑا واضح تھا. اور why not؟ کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے ظاہر ہے اسرائیل نے جو چاہا وہ کیا. جو اس وقت فلسطین اور غزہ میں لوگوں کا حال ہے وہ بھی دنیا کے سامنے ہے. دنیا اسرائیل کا کیا بگاڑ سکی؟ ایران پر انہوں نے حملہ کیا، ایران کسی حد تک اپنی کیپیسٹی میں جواب تھوڑا بہت دے پایا، لیکن ظاہر ہے اسرائیلی ملٹری مائٹ کا ایران کے پاس بھی کوئی جواب یا کوئی توڑ نہیں ہے. پھر قطر پہ حملہ کر دیا. اس سے علاوہ بھی درجنوں مسلم ممالک ہیں جو لیبنان پہ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. باٹم لائن یہ ہے، اور ہم قطر نے بھی ابھی تک مطلب انہوں نے معافی مانگی، انہوں نے معاف بھی کر دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ابھی، اور ہم کون ہیں؟ ہم تو ایک عام عوام بیٹھے ہوئے ہیں نا، کہاں معاہدے سائن ہو رہے ہیں، کہاں کی بات ہو رہی ہے، ہم اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں. یس دل ہمارے بہت دکھی ہیں فلسطینیوں کے لیے. سو لہٰذا ہم وہی کہیں گے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. اور ہمیں اس پریس کانفرنس میں ایک لیک آف سنسیئرٹی نظر آئی اس وقت، حالانکہ یہ نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. کہ اسرائیلی فوجی طاقت کا ابھی اس خطے میں کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اور یہ جو دنیا کا یہ جو sorry if they all get together and unite تو جواب ہو بھی سکتا ہے.